میری بیوی کو آج تک کسی مرد نے نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ اب بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اچھی بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا، جو کہ کئی سالوں سے فارغ زدہ تھی، لیکن میں اس وقت حیرت میں ہو جاتا جب اماں مجھ سے اشارے سے کہتی اس کو طلاق دے دے۔ میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بیوی تو ملی پھر بھی پسند نہیں۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آیا تو دیکھا بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اس کو سرپرائز دینے کے لیے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یوں ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو نماز میں ہی مشغول تھی۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے میں آج بریانی کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے سدرا جیسی اچھی بیوی ملی تھی، اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ سدرا نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ سدرا، میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے یار ایک کپ چائے بنا دو۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں اچھی تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی، میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا۔ بھوک پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو گیا۔ جلدی سے اٹھا تو دیکھا کمرے میں 0 کا بلب جل رہا تھا اور میری بیوی عبادت میں مشغول تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں خود ہی پلیٹ سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا غلہ آ گیا، کیا ہوا جو اگر سدرا کو چائے کا کہا اگر بنا دیتی تو کیا جاتا ہے، اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سدرا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری اور سدرا کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، جہاں سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں درد تھا اور وہ ٹانگ میں دبانے لگا۔ میں بہانے سے پوچھنے لگا، امی سدرا کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھوں۔ امی نے سدرا کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ میں ان کے اس رویے کو سمجھ نہ پایا۔ میں نے امی سے پھر سے پوچھا، سدرا اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے؟ امی نے دائیں بائیں دیکھا اور نہ میں سر ہلایا۔ مجھے اس امی کے رویے نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ کیا امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے کچھ اور پوچھتا، تبھی سدرا کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ موسم ٹھنڈا ہے تو میں نفل سے فارغ ہو کر امی کی ٹانگیں دبانے آ گئی ہوں اور ان پر کمبل ڈال دیتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ سدرا کمرے میں دیر سے آئی تھی، اس لیے امی غصہ ہیں۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں کمرے میں سونے چلا گیا اور صبح اٹھا تو دیکھا سدرا کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر آیا تو سدرا ناشتہ بنا رہی تھی اور بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھ کر ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، اگر امی کی اپنی بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی اتنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ میں سدرا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ امی کے لیے محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، تم بھی سوچتی ہوگی کہ میرے ساتھ ساتھ میری بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔
ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے میں کبھی ماں کے بارے میں ایسا سوچوں۔ آپ جانتے ہیں والدین کی خدمت کرنا ایک ثواب کا کام ہے۔ آپ کی والدہ میرے لیے ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے اور مجھے آپ کی والدہ کا کام کر کے بہت خوشی ملتی ہے۔ موت کے بعد ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ مجھے ٹھاٹے مارتی ہوئی نیکی کا سمندر سی معلوم ہوتی ہے۔ ان سے میں جتنی چاہوں نیکیاں حاصل کر سکتی ہوں۔ سدرا کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی اپنی سگی ماں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، جبکہ امی کی خدمت کرنا میرا فرض تھا۔ میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ فکر تھی تو بس سدرا کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سدرا بس میری ہو جائے۔ وہ میری بیوی تھی۔ میں چاہتا تھا میں جب گھر سے قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ نماز میں مشغول نظر آتی تھی۔ پھر سے کس منہ سے اسے کہتا کہ سدرا میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہ تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی۔ بیوی کی تو صورت بھی آج تک غور سے نہ دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا کر کے رکھ دیا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں بولا، سدرا کھانا تو لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے، مانگا ہے نا کھانا تم سے، لیاؤ۔ وہ بولی، دراصل میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں، تو وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اب میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، سدرا شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا، میری دل جولی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تم سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ تم نے ایک بھی دن مجھے خوشی کا نہیں دیا، کبھی میرے پاس آ کر بیٹھ کر حال چال دریافت تک نہیں کیا گیا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز کی، قرآن کی۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کیوں کی؟ گھر کے کونے میں پڑی رہتی، عبادت کرتی رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں غصے میں اسے یہ سب بول بیٹھا۔ سدرا میری باتیں سن کر رونے لگی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ وہ روتے روتے بولی، اسد دراصل عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو میں آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے قریب نہ آ جائیں۔ سدرا کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ میں بولا، سدرا تم مجھ سے کیوں دور رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ کا ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ تھا۔ سدرا بولی، نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا۔ وہ بولا، اس لڑکی کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دن کے اندر مر جائے گا۔ امی بزرگ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ وہ بزرگوں کے قدموں میں جا گری۔ ارے بابا، اس پریشانی کا کوئی تو حل ہوگا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور بولی، میں نہیں چاہتی میری بیٹی زندگی بھر میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب اس بزرگ نے کہا، جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہی اور عبادت میں مشغول رہے۔ جس قدر عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے ہنسک ٹلے گی۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے منحوس سمجھ کر طلاق نہ دے دیں۔ میں نے سدرا کی معصومیت پر ہنس پڑا۔ میں بولا، سدرا ان باتوں پر یقین نہ رکھا کرو۔ زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا وجہ مجھ سے اتنی دور رہی۔ سدرا میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور بولی، اسد آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے۔ اس سے پہلے نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے، نہ ہی میں نے کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ آپ ہی میری کل کائنات ہے۔ میں آپ کو اپنی اس منحوسیت سے کھونا نہیں چاہتی۔ آپ خدایا مجھ سے یہ 40 روز تو دور رہ لیں گے۔ میں نے سدرا کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ سدرا کی یہ باتیں سن کر میں اندر سے شرمسار ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی۔
اس لیے وہ مجھ سے دور رہتی ہے۔ خیر، سدرا کی بات سننے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا۔ اب جب بھی میں اسے عبادت میں مشغول دیکھتا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ سدرا کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھا اور امی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی تھی۔ وہ اشارے سے ایک دم مجھے کہنے لگی کہ سدرا کو طلاق دے دے۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گیا اور بولا، امی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ۔ تبھی سدرا بھی امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں کب آئے؟ میں بولا، ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ سدرا بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں امی کے پاس جب بھی جاتا صبح شام تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں سدرا فوراً آ جایا کرتی تھی۔ اس بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امی کو سدرا بار بار کمرے سے دیکھتی رہتی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد بھی 2 دن بعد امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ سدرا کو طلاق دے دے اور میری نرس کو واپس لے آؤ۔ اب مجھے امی کی بات پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی تھی کہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے۔ میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، لیکن شادی کے دوسرے دن ہی سدرا نے یہی فرمائش رکھ دی کہ نرس کو آپ چھوڑ آئیں۔ اب میں آ گئی ہوں، امی کا خیال خود رکھوں گی۔ میں بولا، نہیں سدرا، بنا وجہ تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نرس کر لے گی ان کا سب کچھ۔ میری بات سن کر سدرا خفا ہو گئی۔ وہ بولی، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، چلیے پھر آپ کی مرضی، لیکن میں نئی نویلی دلہن خفا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نرس کو ہٹا دیا، جس پر سدرا بے انتہا خوش ہوئی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی بہت تھا۔ وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی، اور اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ امی چاہتی ہیں کہ نرس کو میں پھر سے لاؤں تو وہ خفا ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے امی کی ایک نہ سنی۔ دن گن کر کاٹ رہا تھا کہ 40 دن پورے ہو جائیں اور ہم میاں بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ سدرا بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، خیر یہ 40 دن گزر جائیں تو میں آپ سے کافی ساری باتیں کروں گی۔ میں سدرا کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا۔ ایک دن کام سے واپس آیا تو سدرا بولی، امی کھانا نہیں کھا رہی، امی نے مضبوطی سے منہ بند کر رکھا ہے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو کر جلدی سے امی کے پاس گیا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ انہوں نے اشارے سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ میں امی کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معجور ہیں اور میری بیوی کی محتاج ہیں، پھر بھی میرا گھر توڑوانا چاہتی ہیں۔ میں نے سدرا سے کہا کہ امی کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا پیٹ خراب ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے، تب میرے دل میں امی کا خیال آیا اور دلیا اٹھایا اور امی کے پاس گیا۔ امی کو دیکھا تو وہ آنسو سے رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا، بیٹا میرے لیے میری نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر دی تھی، مگر میں سدرا کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس چیز کا میں نے یہ حل نکالا کہ میں نے سدرا سے کہا، ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن بتائی ہے، انہوں نے ایک نرس امی کے لیے ہائر کر دی ہے کہ ہر ٹائم ان کے قریب رہے۔ سدرا میری بات سن کر بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا۔ میں اسپتال جا کر امی کی نرس کو لے آیا۔ نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق مجھے ایک ایک بات بتانا، اور خود آفس چلا گیا۔ کام سے واپس آیا تو سیدھا امی کے کمرے میں گیا۔ میں بولا، سسٹر امی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ بولی، اسد آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے نرس اپنی بات مکمل کرتی سدرا کمرے میں آ گئی۔ سدرا کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟
मैं बोला नहीं, ये तो घर पर होती हैं। नर्स हैरत से कहने लगी, मुझे तो सुबह से नज़र नहीं आई। मैंने सिद्रा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ती हुई देखी। सिद्रा बोली, दरअसल इतने अरसे से अम्मी की खिदमत कर रही थी तो आज ही नींद पूरी हुई है और मैं नींद पूरी करने की वजह से अपने कमरे में थी। मैंने सिद्रा को बहाने से कमरे से बाहर कर दिया। तुम जाओ, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वह बाहर चली गई। मैंने नर्स से कहा, आप खुलकर बात करें। वह कहने लगी, आपकी वालिदा की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। सफाई ना होने की वजह से इनके जिस्म पर ज़ख्म बन चुके हैं। ये ज़ख्म बहुत तकलीफ़ देह हैं। इनमें खुजली भी बहुत होती है। आप जानते हैं आपकी वालिदा माजूर हैं, तो फिर आप खुद सोचें वह ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब, अगर आप अपनी वालिदा का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, ओल्ड होम में छोड़ आए। नर्स की बातें सुनकर मेरा दिल कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और बाहर जाकर रोता रहा और अल्लाह ताला से अपनी कोताही की माफ़ी मांगी। जब आंसू खुश्क हो गए तो घर वापस आ गया। सिद्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोला कि दोस्त की कॉल आई थी, वह सुनने मैं बाहर चला गया था। सिद्रा बोली, नर्स ने नीचे क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि ज़्यादा लेटने की वजह से अम्मी की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वह एकदम से पुरसुकून हो गई। मैंने उससे कह दिया कि मैं बाहर से खाना खा लिया है और सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थी। रात को न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली। मैंने देखा तो सिद्रा सामने अलमारी से बैग निकाल रही थी। उसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर आ गई। मैं भी उठ बैठा। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया। अगर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों उसका पीछा करने लगा। वह छत पर जा रही थी। मैं भी छत पर चढ़ गया। सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। सिद्रा बोली, बैग में सारा जेवर और पैसे डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं और अब घर में नर्स भी आ गई है। अब मैं ना तुम्हें दिन में टाइम दे सकती हूँ ना ही रात को। आज तो वो नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शौहर से कर दी है कि तुम्हारी बीवी को आज सारा दिन नहीं देखा। यह तो शुक्र है कि उसे मालूम नहीं हो सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चलें यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि वह बैग लड़के को थमाती मैंने झट से वह बैग खींच लिया। सिद्रा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़का भाग गया और सिद्रा एकदम उस रस्सी से नीचे उतरने लगी और गिर पड़ी और सिद्रा की टांग टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था मगर वह कमाल महारत से कूद गया। मैंने नीचे उतर कर सिद्रा के पास आया और मैं बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने सिद्रा को 3 तलाक देकर फारिग कर दिया। मैं बोला, मैं चाहूँ शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँ और कोई देखो मेरी बीवी घर में भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक इसे छोड़कर भाग गया। वह रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहूँ क्या वाकई इतनी इबादत गुजार थी या मेरे सामने बनती थी? वह रोने लगी, बोली, अगर इबादत गुजार होती तो ये सब करती। मैंने तुमसे आज तक जो कहा वह झूठ कहा। दरअसल मैं इस लड़के से मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता आ गया और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मुझे रुखसत कर दिया। फ़हीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो और इसका असर तो से मार था। इसलिए मैंने ये सब जानती थी, इसलिए मामला सानी से कहकर बदर के पहलू में आ बैठी। जिंदगी को गुजारने का हुनर को इबादत के नाम पर अब कोई डर बहुत आसानी से बना। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और लिबास अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैंने सिद्रा को गाड़ी में डाला और उसके वालिदैन को फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया। मैं बोला, सिद्रा आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि अल्लाह की
یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹاتے تو ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میری یہ بات سن کر سدرا رونے لگی اور میں اسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھول نہیں پیٹتے۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔